بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا ابتداء وقت الوجوب من الغروب۔ بحث ہماری چل رہی ہے زکوٰۃ الفطرہ کی۔ گزارش کی تھی کہ زکوٰۃ فطرہ کسی انسان پر واجب ہوتا ہے۔ زکوٰۃ الفطرہ کے وجوب کی شرائط، بات ہماری یہاں پہنچی تھی کہ ہم نے جو یہ کہا ہے کہ زکوٰۃ الفطرہ کے واجب ہونے کا وقت ماہ مبارک رمضان کے آخری روزے سے کے غروب سے شروع ہو جاتا ہے، یعنی یہ ہے ابتداء وقت وجوب زکوٰۃ فطرہ۔ اس حکم پر دلیل کیا ہے؟ کس دلیل سے آپ ثابت کرتے ہیں کہ شب عید سے جو غروب ہوتا ہے، جو ماہ رمضان کا آخری روزہ کا دن جب غروب کرتا ہے تو اسی وقت سے ہی یہ ابتدا ہو جاتی ہے زکوٰۃ الفطرہ کے وجوب کی؟ اس پر دلیل چاہیے۔ پھر آگے ایک بات ہوئی تھی کہ جو بندہ نماز عید پڑھتا ہے وہ نماز عید سے پہلے، جو نماز عید نہیں پڑھتا وہ دے یوم عید کے زوال آفتاب تک۔ البتہ اس میں بحث ہے کہ آیا زوال کے بعد پھر وہ نہیں دے گا، اس کا وقت آخری فقط زوال ہے یا نہیں، اس کے بعد بھی دے سکتا ہے؟ اس میں انشاءاللہ ہماری تفصیلی بحث ہے اور آیت اللہ ایروانی کا نظریہ بھی موجود ہے۔ وَأَمَّا ابتداء وقت الوجوب من الغروب، جہاں تک بات ہے زکوٰۃ الفطرہ کے وجوب کے ابتدا کہ یہ ہوتی ہے غروب سے، یعنی ماہ مبارک رمضان کے آخری دن کا جو غروب ہے اس وقت سے وقت وجوب زکوٰۃ فطرہ شروع ہو جاتا ہے، یہ ابتدا ہے۔ دلیل یہ ہے فَقَدْ اسْتُدِلَّ لَهُ بِحَدِيثِ مُعَاوِيَةَ الْمُتَقَدِّمِ، استدلال کیا جاتا ہے یہ روایت جو ابھی اس سے پیچھے ہم نے پڑھی تھی کل کے آخری درس میں کہ ان علی بن حمزہ ان معاویہ بن عمار ان ابی عبداللہ، تو اس میں ایک جملہ آیا تھا کہ معصوم نے فرمایا تھا لیست الفطرۃ الا علی من ادرک الشہر، جو شہر رمضان کو پالے۔ پوری توجہ میری جان، شہر رمضان کو تب پائے گا کہ اگر وہ غروب سے پہلے جامع شرائط ہو جائے گا، تو اگر غروب سے پہلے جامع شرائط نہیں ہوتا تو پھر ظاہر اس پر ہو نہیں ہوگا ادراک، تب چونکہ اس کے غروب ہو گیا اور اس کے بعد تو پھر شوال شروع ہو جائے گا، تو اس لیے فرماتے ہیں ذرا غور، حیث دل، چونکہ وہ خبر دلالت کرتی ہے روایت کس پر؟ علی لزوم تحقق الغروب، تحقق کی شروط قبل الغروب و استمرارها الیہ۔ وہ روایت واضح کہتی ہے کہ یہ شرائط غروب آفتاب سے پہلے، یعنی جس بندے پر زکوٰۃ الفطرہ واجب ہونی ہے وہ شرائط اس پر غروب آفتاب سے پہلے متحقق ہوں و استمرارها الیہ، اور پھر وہ دائم رہیں، یعنی غروب ہو جائے پھر بھی اس پہ ایسا نہ ہو کہ پہلے ہو جائیں اور پھر ختم ہو گیا، نہ، یہ معیار نہیں۔ هذا يفهم منه ان ابتداء وقت الوجوب، تو بس اگر ہم تھوڑی سی دقت کریں تو اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے کہ زکوٰۃ الفطرہ کا جو وقت ابتداء وقت وجوب ہے وہ وہی غروب ہے۔ اس لیے تو سارے کہتے ہیں کہ تمام شرائط قبل الغروب اس میں ہونی چاہیے، بس جو ہی غروب ہوا شرائط اس میں ہوئی، اس کا مطلب اس پر زکوٰۃ الفطرہ واجب ہو گئی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اگلا مسئلہ جو آ رہا ہے اس میں دو باتیں ہیں، توجہ کے ساتھ۔ ایک تو یہ کہ جس نے نماز عید نہیں پڑھی اس کے لیے زوال آفتاب تک وقت ہے،
اور جس نے پڑھنی ہے وہ حتماً نماز سے پہلے دے۔ اب یہ دو باتیں جو ہیں آیا متفقن علیہ ہیں یا نہ اس کے علاوہ بھی آپشن ہے کہ جس پر زکوٰۃ الفطر واجب ہے وہ زوال کے بعد بھی دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، چاہے نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی۔ اس نقطے کو ذرا سمجھنا۔ فرماتے ہیں اما استمرار الوجوب الی الزوال، یہ جو دوسرا حکم تھا کہ ابتداء وقت وجوب تو ہے اس کا غروب سے، اور یہ وجوب اس کا باقی رہتا ہے کب تک؟ زوال تک، گویا انتہا ہوگی زوال۔ کیا دلیل ہے؟ فرماتے ہیں لیس علیہ دلیل واضح من الروایات، روایات سے آیت اللہ روانی فرماتے ہیں مجھے کوئی ایسی چیز دلیل واضح نہیں ملی کہ جو کہے کہ جناب یہ زکوٰۃ الفطرہ کا وجوب غروب سے شروع ہو کر عید والے دن کے زوال تک رہتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے۔ روایت مجھے ایسی کوئی نہیں ملی۔ وَلَكِنَّهُ مَشْهُورٌ بَيْنَ الْأَصْحَابِ، البتہ ہمارے علماء میں مشہور ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرَى حُجِّيَّةَ شُہرَةِ الْفَتْوَائِيَّةِ، جو شخص شہرت فتوائیہ کی حجیت کا قائل ہے، یعنی علم اصول اصول الفقہ بحث حجج میں شہرت فتوائیہ کو بھی باقاعدہ ایک حجت اور دلیل مستقل کے طور پر قبول کرتا ہے، امکنہ الاستناد الیہا، تو وہ تو پھر اس شہرت فتوائیہ کو دلیل بنا لے گا اور کہے گا کہ جناب چونکہ مشہور جئی ہے لہذا زوال تک ہے۔ لیکن آیت اللہ اروانی آگے فرماتے ہیں الا ان تحقیق ذالک غیر مہم بعد لزوم اخراجها بعد زوال ایضاً، فرماتے ہیں لیکن جب طے ہو گیا کہ زکوٰۃ الفطرہ کو زوال آفتاب کے بعد بھی دینا، مستحقین کو ادا کرنا لازم ہے، تو اب اس تحقیق میں جانا کہ وقت وجوب اس کا زوال تک ہے یا نہیں ہے یہ اہم نہیں ہے۔ بھئی وجوب اگر وقت ہوئی ہے بعد میں قضا بھی ہے، دینی تو ہر حال میں ہے، اس نے زوال کے بعد بھی دینی ہے۔ اب وہ ادا کی نیت ہو قضا کی نیت ہو، دینی ہر حال میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ففی صحیح زرارہ، روایت صحیحہ زرارہ موجود ہے عن ابی عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ وہ کیا ہے؟ رجل اخرج فطرتہ، ایک شخص نے اپنا فطرہ نکالا، فَأَزَلَهَا، اپنے دوسرے مال سے جو فطرے کی مقدار تھی اس کو علیحدہ کر دیا، جدا کر دیا، ٹھیک؟ کیوں؟ حَتَّى يَجِدَ لَهَا أَهْلًا، اس لیے تاکہ اس زکوٰۃ الفطرہ کوئی مستحق ملے اور میں اس کو حوالے کر دوں۔ فقال، پوری توجہ، امام نے فرمایا اذا اخرجها من زمانه فقد برئ، اس پر زکوٰۃ الفطر واجب تھا جب اس نے اپنے مال میں سے علیحدہ کر دیا کہ یہ مال زکوٰۃ الفطر ہے، ذمہ بری ہو گیا۔ اگر بغیر کوتاہی کے وہ تلف ہو گیا تو یہ بندہ اس کا ضامن بھی نہیں ہے۔ خوب وَإِلَّا فَهُوَ ضَامِنٌ حَتَّى يُؤَدِّيهَا، لیکن اگر اس نے ابھی تک نکالا ہی نہیں ہے، دیا ہی نہیں ہے، تو فرماتے ہیں یہ بندہ ضامن ہے جب تک کہ صاحبان زکوٰۃ الفطرہ جو مستحقین ہیں ان کا مال ان کے حوالے نہ کرے۔ اب توجہ میری جان، یستفاد من الصحیح، اب اس روایت کو تھوڑا سا غور کرو تو بات پتہ چل جاتی ہے کہ استمرار وقت الوجوب الی ما بعد الزوال، کہ بھائی امام فرما رہے ہیں ہوا ضامن لہا، اس زکوٰۃ الفطرہ کا یہ بندہ ضامن ہے، حتی یعدیہا الی اربابہا، جب تک اس کو یعنی صاحبان جو
مستحق کے زکوٰۃ فطر ان کو ادا نہ کر دے۔ اب یہاں کوئی زوال سوال کی بات نہیں ہے، اب یہ طے ہے کہ زوال کے بعد بھی اس پر واجب ہے اور اس نے دینا ہے۔ خوب، اسی طرح فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ يُصَلِّي صَلَاةَ الْعِيدِ يُخْرِجُهَا قَبْلَ أَدَائِهَا، یہ جو ہے کہ جو بندہ نماز عید پڑھتا ہے وہ نماز عید سے پہلے پڑھ کر دے، یہ حکم تھا نا۔ فرماتے ہیں وہ بھی اسی طرح ہے، لیکن روایت موثق اسحاق بن عمار وہ کیا ہے، وہ تو یہ کہتی ہے سألتہ عن الفطرہ، میں نے امام علیہ السلام سے عرض کیا فطرے کے بارے میں، فقال اذا ازلتہا، پوری توجہ، جب تو نے اس کا عادل کر لیا، یعنی اپنے مال میں سے زکوٰۃ الفطرہ کا مال جدا کر کے رکھ دیا، فلا یضرک متی آتیتہا، اب تمہیں کوئی ضرر نہیں، یعنی کوئی مشکل نہیں، پریشانی نہیں کہ جب بھی تو عطا کر قبل الصلاۃ او بعد الصلاۃ۔ لہذا وہ جو بات تھی کہ جس نے نماز پڑھنی ہے اس کے لیے وقت ہے قبل الصلاۃ، جس نے نہیں پڑھی اس کا زوال تک، فرماتے ہیں تحقیق اور روایات اس مشہور نظریے کی حمایت نہیں کرتی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگلی بات، اما جواز التاخیر لغرض اخلائی مع العادل، عادل یعنی اگر ہم نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ کا مال علیحدہ کر کے رکھ لیا اور ہم نے کہا کہ اگر کوئی غرض اوکلائی ہے، یعنی اگر کوئی فائدہ ہے، کوئی مصلحت ہے کہ جس کی وجہ سے ہم فوری ادا نہیں کر رہے بلکہ اس کو لیٹ کر رہے ہیں، تو ہم نے کہا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دلیل فَلِلْمُوَثَّقِ الْمُتَقَدَّمِ، ایک تو وہی روایت موثقہ، یہ اسحاق بن عمار کے امام نے فرمایا فَلَا يَضُرُّكَ مَتَىٰ آتَيْتَهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَ الصَّلَاةِ۔ خوب، فرماتے اما اعتبار الغرض الاوکلائی، اچھا پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ اگر کوئی غرض اوکلائی ہے تو تاخیر کریں ورنہ تاخیر نہ کریں؟ فرماتے ہیں اس کی وجہ ہے فَلِأَجْلِ أَنْ لَا يَتَحَقَّقَ التَّهَاوُنُ فِي أَدَاءِ الْوَاجِبِ، پوری توجہ میری جان، زکوٰۃ الفطرہ مستحقین تک پہنچانا واجب ہے، لہٰذا اگر ہم بغیر کسی غرض اوکلائی کے، بغیر کسی مصلحت کے، بلا وجہ اس کی ادائیگی میں تاخیر کرتے ہیں تو اس سے لازم آئے گا کہ ہم واجب کو اہمیت نہیں دے رہے، ہم واجب سے بے پرواہی کر رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی غرض اوکلائی ہوگی، کوئی مصلحت ہوگی اور اس بنیاد پر کرتے ہیں تو اس سے کم از کم کہا جاتا ہے اس نے ایسا نہیں کہ اس نے واجب کو اہمیت نہ دی ہو، بلکہ فلاں غرض تھی، فلاں مصلحت تھی، فلاں فائدہ، اس نے لیٹ کیا چونکہ فلاں علاقے سے لوگ آ رہے تھے یا فلاں بندہ آ رہا تھا، وہ بیچارہ بہت مستحق تھا تو اس وجہ سے کیا، ورنہ اس نے کوئی تاخیر نہیں کی۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں غرض اوکلائی ہونی چاہیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ بغیر کسی غرض اوکلائی کے تاخیر کریں گے تو اس سے لازم آتا ہے کہ واجب کو اہمیت نہ دینا، اس کو سبک شمار کرنا، حقیر سمجھنا، یہ درست نہیں۔ والاحتیاط یقتضی الاسراع فی دفعها، احتیاط کا تقاضا کیا ہے کہ جوں ہی آپ پر زکوٰۃ الفطرہ واجب ہو، اسراع یعنی جلدی کریں کہ جو اس کے مستحق ہیں ان کے حوالے کر دے۔ کیوں؟ لِاحْتِمَالِ كَوْنِ الْمَقْصُودِ مِنْ بَعْدِيَّةِ الصَّلَاةِ، یہ جو اوپر روایت میں آیا تھا قبل الصلاۃ او بعدہا، ممکن ہے بعد سے مراد بعدیت عرفی ہو، جو ہی نماز پڑھی ہے بس اس کے بعد جا کر دے دیں۔ بعد سے مراد یہ نہیں ہے کہ جناب آج نماز پڑھی اور 15 دن کے بعد آپ جا کے زکوٰۃ فطر ادا کریں، نہ یہ نہیں۔ اگلا حکم یہ تھا کہ اگر اپنے مال سے آپ نے زکوٰۃ کا مال علیحدہ کر کے رکھ دیا ہے تو پھر اس کو تبدیل کرنا کہ اس کو پھر دوبارہ خود استعمال کرنے اور پھر اپنے دوسرے مال سے رکھ دیں، یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ دلیل فرماتے ہیں اس لیے
جب آپ نے عادل کر لیا اپنے اموال میں سے زکوٰۃ الفطرہ جتنی مقدار جدا کر دی، اب وہ آپ کا مال نہیں رہا، وہ متعین ہو گیا زکوٰۃ الفطرہ کی مد میں، اس کے مالک اب مستحقین ہیں، آپ نہیں ہیں، تو آپ جس چیز کے مالک نہیں ہیں آپ کو تبدیل کرنے کا حق بھی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اما عدم و جواز تبدیلہا بعد العادل، عادل کا معنی بار بار وہی جو پہلے گزارش کر دیا کہ جب اپنے مال میں سے آپ نے زکوٰۃ الفطرہ کی مقدار ایک دفعہ علیحدہ کر کے رکھ دی، اب جائز نہیں ہے کہ اس کو پھر تبدیل کریں، اس کو لے لیں، اس کی جگہ کوئی اور رکھ دیں، نہ، کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے فَلِأَنَّ ظَاهِرَ مَا دَلَّ عَلَى الْعَادِلِ تَعَيُّنُهَا بِهِ، چونکہ جو روایات عادل کے جواز پر داد کرتی ہیں ان سے یہی لگتا ہے کہ وہ عادل کے ساتھ ہی وہ مال زکوٰۃ کے لیے متعین ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے لیے متعین ہونے کا میری جان مطلب یہ ہے کہ اب وہ آپ کی ملکیت میں نہیں رہا، اب وہ مستحقین کا مال بن چکا ہے، لہذا لا دلیل علی الولایت علی التبدیل بعد ذلک، جب آپ نے ایک دفعہ جدا کر دیا وہ مال آپ کی ملکیت میں رہا ہی نہیں، کسی اور کی ملکیت میں جا چکا ہے، اب دوبارہ آپ اس پر تبدیل کریں کہ چلو وہ اٹھا لیں اور دے دیں، نہ، ایسی اس چیز پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ غیر کے مال کو اپنے مال سے تبدیل کریں بغیر اجازت غیر کے، نہ، وہ مال اب آپ کا رہا ہی نہیں ہے، وہ مال مستحقین کی ملکیت ہو چکا ہے۔ اگلا حکم یہ تھا اما دوران الوجوب مدار العیلولہ، یہی کہا تھا کہ جو اس کے عیال میں یعنی جن کا نفقہ اس پر واجب ہے، جو اس کے نفقہ واجب النفقہ میں آتے ہیں، یا اس کے مطلب نان خور جس کو فارسی والے کہتے ہیں، یعنی جن کا روزی روٹی اس کے ذمے ہے، اس نے پورا کرنا ہے، وہ معیار ہے، اس کی زکوٰۃ اس پر واجب ہوگی، جس کی نہیں ہے اس کی نہیں۔ کیوں جی؟ یہ عیال میں ہونا تب ان کا زکوٰۃ الفطرہ اس پر واجب ہوگا۔ فرماتے ہیں دلیل لصحیحۃ عمر بن یزید، کہتے ہیں سألت ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا عن الرجل، ایک شخص کے بارے میں، یکون عندہ الضیف من اخوانہ، اس کے مومن بھائیوں میں سے ایک شخص اس کے پاس مہمان تھا، فیحضر یوم الفطر، حتیٰ کہ عید والے دن تک بھی اس کے پاس رہا، فقال، فرمایا، نعم الفطرۃ واجبۃ علی کل من یعول، اس پر ہر اس بندے کا فطرہ واجب ہے جو اس کے عیال میں آتا ہے، جو اس کی زیر کفالت آتا ہے، من ذکر او انثی صغیر او کبیر حر او مملوک۔ ٹھیک ہو گیا بس۔ وَمِنْهُ يَتَّضِحُ الْحَالُ فِي الضَّيْفِ، اب یہاں سے مہمان کے بارے میں بات بھی کلیئر ہو گئی، کیا کہ صرف اس دن بھی میں نے گزارش کی تھی، آج پھر وہی بات ہے کہ صرف مہمان ہونا کافی نہیں، وہ اس مہمان کی بات ہے جو اس کی زیر کفالت آئے۔ میں نے گزارش کی تھی بعض لوگ ہمارے ماہ مبارک رمضان میں آخری روزے پر افطاری نہیں کراتے، وہ جو افطاری کرائی تو ان کا فطرہ دینا پڑ جائے گا، نہ میرے بھائی، صرف مہمان معیار نہیں ہے، مہمان ایسا ہو جو عیال کے زمرے میں آتا ہو، کہا جائے کہ یہ فلاں کی زیر کفالت ہے، صرف عنوان مہمان کافی درغور کرنا۔ فرماتے ہیں کہ ان وجوب دفع الفطرۃ عنہ منوط بصدق کونہ بعولہ، کہ اگر وہ اس کے عیال میں آتا ہے، زیر کفالت آتا ہے، تو اس مہمان کا صدقہ زکوٰۃ الفطرہ دینا اس پر واجب ہوگا۔
مثلاً آگے مثال سمجھا رہے ہیں، اذا کان شخص ضیفا علی غیرہ قبل حضور یوم الفطر، یعنی عید الفطر سے پہلے وہ بندہ کسی اور کے پاس مہمان رہ رہا تھا، ثم حضر، بعد میں وہ اس کے پاس آ گیا، لازمت فطرتہ علی المضیف، اس کا فطرہ مہمان نواز پر، میزبان پر لازم ہے۔ کب؟ اذا صدق انہ یعولہ، اگر یہ صادق آ جائے کہ وہ اس کے عیال میں ہے، اس کے زیر کفالت ہے تو ہوگا۔ فصدق عنوان ضیف وحدہ، فقط عنوان مہمان صادق آنا یہ کافی نہیں ہے، ایسا مہمان جو اس میزبان کے زیر کفالت کہلائے، یہ اس کی بات ہے۔ آسان اردو میں کہتے ہیں کہ جو بیچارہ میزبان کا محتاج ہو، مہمانی کا کہیں دور کا ہے، وہ بیچارہ ادھر آیا ہوا ہے، غیر اس کے پاس، اس کی بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ گھر اس کا ہے، یہ گھر اس کا ہے، تو اس میں کون سا ہے؟ وہ آیا گیا تو وہ مہمان تو ہو جائے گا، آپ گھر آیا بیٹھا ہے، لیکن آپ کا زیر کفالت تو وہ نہیں ہے۔ اس طرح فرماتے ہیں لا یلزم بقاؤہ طیلۃ شہر رمضان، بعض نے کہا جی اس مہمان کا ہوتا ہے جو پورا رمضان مہمان رہے، بعض نے کہا جو نصف آخر میں رہے۔ فرماتے ہیں نہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بے شک وہ آخری رات بھی آ جائے، اگر وہ اس کی زیر کفالت آ جاتا ہے کہ اس مہمان کا اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے تو ہوگا، بس ختم۔ اب آخری باتیں آ گئیں زکوٰۃ الفطر سے متعلق کہ اما ان الفطرۃ صاع، کہ زکوٰۃ الفطر ایک صاع، 1 کلو ہے، کیا دلیل ہے؟ بالکل جناب دلیل یہ ہے، فلصحیحۃ معاویۃ بن وہب، وہ کہتا ہے سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول فی الفطرہ، میں نے خود سنا امام جعفر صادق علیہ السلام اس زکوٰۃ الفطرہ کے بارے میں فرما رہے تھے، کیا؟ جرت السنت بصاع من تمر او صاع من زبیب او صاع من شعیر، کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ایک سنت چل رہی تھی، کیا؟ 1 صاع کھجور یا زبیب یا شعیر دیتے تھے۔ فلما کان زمن عثمان، جب تیسرے خلیفہ کا زمانہ آیا، وکثرت الحنطہ، اور گندم زیادہ ہو گئی، یعنی پہلے جو گندم بہت تھوڑی ہوتی تھی تو لوگ اس میں سے نہیں دیتے تھے، باقی دیتے، جب زیادہ ہو گئی، قومہ الناس، لوگوں نے پھر ان کی قیمت گزاری کی کہ یہ 1 صاع زبیب یا 1 صاع شعیر یا تمر، اس قیمت کتنی بنتی ہے؟ مثلا فقال، فرمایا نصف صاع من بر بصاع من شعیر، کہ جو کا 1 صاع گندم کے نصف صاع کے برابر، یہ ہے قیمت کے حوالے سے، ٹھیک ہے جی۔ تو پس معیار وہی 1 صاع رہا، ایک دلیل ہوگی۔ کوئی کہے جناب اس کے مقابلے میں ایک اور حدیث بھی موجود ہے، اس روایت میں تو ہے کہ نہیں نصف صاع ہے، جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں وَأَمَّا مِثْلُ صَحِيحَةِ الْحَلَبِ، روایت صحیحہ حلبی جیسی روایات، اس کا مطلب ہے یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بھی وہ دیکھی ہے، کیا؟ کہ حلبی کی روایت یہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ امام نے فرمایا صدقۃ الفطرۃ عن کل انسان نصف صاع، کہ ہر بندہ زکوٰۃ الفطرہ نصف دا من ہنتا و شعیر اور صاع من، کہ ہنتا اور شعیر ہو تو نصف صاع، اور صاع یا تمر اور زبیب ہو تو 1 صاع، اس میں فرق آ گیا ہنتا اور شعیر میں اور تمر اور زبیب میں۔ اور امام فرماتے ہیں فسقط عن الحجیت، اس جیسی روایت یا یہ روایت یہ حجیت پر پوری نہیں ہے، کیوں؟ لحجرانہ لدى الاصحاب، اس لیے کہ علماء نے اس روایت پر کسی نے بھی عمل نہیں کیا جو کہے کہ جناب گندم اور جو میں نصف صاع ہے، تمر اور زبیب میں 1 صاع ہے، نہ ایسا نہیں، لہذا یہ معیار حجیت پر پوری نہیں۔ اور بات ہم نے یہ کی تھی کہ جناب ضروری نہیں کہ وہ غلات 4 میں سے دے، کہا تھا
ہر اس چیز میں سے دے سکتا ہے جو ان کی قوت غالب ہو، جس کو وہ زیادہ تر کھاتے ہیں، زیادہ استعمال کرتے ہیں اپنے خورد و نوش میں۔ دلیل فرماتے ہیں اما المدار، کہ محور کیا ہے؟ محور ہے قوت غالب، قوت یعنی روزی روٹی جو ہم طعام کے طور پر کھاتے ہیں زیادہ ہو۔ بالرغم من الموارد فی بعض روایات، جبکہ بعض روایات میں غلات اربع کا عنوان بھی آیا ہے، او بالاضافت، یا بعض میں عقیت۔ عقیت یہ کہتے ہیں کوئی اونٹنی کے دودھ سے کوئی جو لسی بناتے تھے کھٹی، اور پھر اس میں سے پتہ نہیں اس کو گرم کرتے تھے یا اس کو پتہ نہیں خشک کرتے تھے، پھر اس سے کوئی چیز بنتی تھی، ہوگی کچھ زمانہ قدیم میں ایسی چیز مثلا۔ اچھا، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں، غلات اربع کے ساتھ مختص نہیں ہے، جو بھی ان کی قوت غالب ہے، جو بھی زیادہ تر وہ کھاتے ہیں اس میں سے دے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں لصحیحۃ زرارہ، قوت غالب پر دلیل یہ ہے، روایت صحیح ہے زرارہ اور ابن مسقان جمیعاً عن ابی عبداللہ، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، امام نے فرمایا الفطرۃ علی کل قوم مما یغذون عیالہم، ہر آدمی پر زکوٰۃ الفطرہ اسی چیز میں سے ہے جو وہ اپنے بچوں کو، یعنی اپنے عیال کو، بچوں کو نہیں، جو بھی اس کا عیال میں، ماں باپ بھی آ جاتے ہیں، بیوی مہمان وغیرہ، جو بھی اس کے زیر کفالت ہیں، جو ان کو غذا کھلاتے ہیں، من لبن غبیب او غیرہ، بس وغیرہ، اس کے علاوہ اور روایات بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ بس فَإِنَّهُ لِعَجَلِهَا، لہذا اگر کسی روایت میں غلات اربع کا ذکر آیا ہے تو وہ بطور مثال ہم لیں گے، ورنہ جو غذا اپنے عیال کو زیر کفالہ افراد کو بندہ کھلاتا ہے، فطرہ بھی اسی میں سے دینا ہے۔ وَلِعَجْلِهَا يَلْزَمْ لازم حمل ما وارد فیہ عنوان غلات اربع، کہ جس میں غلات اربع یا کوئی اور آیا ہم ان کو حمل کریں گے علی المثالیہ، کہ یہ معصوم نے بطور مثال فرمائے۔ اور دوسرا یؤکد ذلک اختلاف روایات فی عدل مذکور فیہا، اور پھر ان روایات کو اس لیے بھی نہیں لیتے چونکہ ان میں مقدار کے لحاظ سے بھی اور جو چیزیں ہیں اس میں بھی روایات میں بھی اختلاف ہے، ٹھیک ہے جی، کہ کس میں سے دو کس میں دو، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہر وہ شے جو بطور غذا وہ کھاتے ہیں کھلاتے ہیں۔ والسلام۔ اما نہ مقدار سا ما ذکر، ہم نے کہا کہ 1 سا 3 کلو ہے، دلیل فرماتے ہیں اس لیے کہ لأن سا، چونکہ 1 سا یساوی 4 امداد، 1 سا ہوتا ہے 4 مد، اور 1 مد ہوتا ہے 3/4 کلو تقریباً، تو اس لحاظ سے یہ 3 کلو بنتا ہے 1 سا، بالکل آسان۔ ایک اور بات آپ نے کی کہ اما اجزاء القیمہ، کہ بے شک گندم آپ نہ دیں، بے شک تمر دیں، ان کی قیمت دے دیں، قیمت بھی مجزی ہے، قیمت کا مجزی ہونا دلیل موجود ہے۔ لموثقۃ اسحاق بن عمار سیرفی، وہ کہتے ہیں قلت لابی عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، جو التفداک ما تقول فی الفطرہ، جناب زکوٰۃ الفطرہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ یجوز ان اؤدیہا فضۃ بقیمت ہذہ الاشیاء التی سمیتہا، یہ جو جناب نے نام لیے ہیں کہ زکوٰۃ الفطرہ فلاں فلاں چیز سے دے سکتے ہو، کیا یہ جائز ہے کہ میں انہی کی قیمت میں چاندی دے دوں، بس گندم نہ دوں اور چاندی دے دوں، شعیر نہ دوں اور چاندی دے دوں؟ قال، امام نے فرمایا نعم، کوئی حد نہیں، بلکہ ان ذالک انفع لہ، یہ مستحق کے لیے زیادہ نفع مند ہے۔ کیوں؟ یشتری ما یرید، تاکہ اسے جو اس کی ضرورت ہوگی، جو چاہے گا وہ خرید لے گا۔ اور آخری مسئلہ تھا، ہم نے یہ کہا تھا کہ زکوٰۃ الفطرہ کے مستحق بھی وہی ہیں جو زکوٰۃ المال کے مستحق ہیں۔ فرماتے ہیں اما ان مصرفہا، مصرف و زکوٰۃ المال، لأنہا مصداق للزکوٰۃ، اس لیے کہ یہ بھی مصداق زکوٰۃ ہے، فطرہ کو ہم جو زکوٰۃ کہہ رہے ہیں، وصدقہ، لہذا فیشمل اطلاق آیت زکوٰۃ انما صدقہ للفقراء والی آیت اس کو بھی شامل ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔